امام شہاب الدین ظہری بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ دل میں محبت اہل بیت موجود تھی، اس لیے ایک بار مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور درخواست کی کہ میرے گھر شادی کی تقریب ہے، خواہش ہے کہ آپ میرے گھر کو رونق بخشیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، واقعہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ظہری یہ سن کر واپس چلے گئے، لیکن امام علیہ السلام کا جملہ ان کے دل میں محفوظ ہو گیا، لہٰذا کچھ روز بعد دوبارہ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ انہوں نے گھر پر مجلس حسین علیہ السلام قائم کی ہے اور خواہش ہے کہ آپ علیہ السلام بھی تشریف لائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فوراً حامی بھرتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، اب ہم ضرور آئیں گے۔ ظہری نے بہت احتیاط سے مخصوص صاحبان اہل بیت کو جمع کیا۔ چونکہ حکومت شام کی رسائی ہر طرف تھی، امام سجاد علیہ السلام مقررہ وقت پر مجلس میں تشریف لائے اور ظہری نے بہت احترام کے ساتھ صدر محفل میں آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ ذاکر نے تذکرہ کربلا شروع کیا۔ آپ لوگ اکثر مجالس میں سنتے ہیں، سیدہ علیہ السلام فرش عزا پر پرسہ لینے خود تشریف لاتی ہیں، فقط اس جملے کی وجہ سے مجلس میں کسی قدر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خود تصور کیجئے کہ ظہری کے گھر مجلس میں کس قدر گریا ہوا ہوگا جب پرسہ لینے والی ایک ہستی بنفس نفیس اس مجلس میں تشریف فرما تھی۔ ذاکر نے مصائب اہل بیت بیان کیے اور عزاداروں نے خوب گریہ کیا۔ جب مصائب اختتام کو پہنچے تو سب نے امام سجاد علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نہ پایا۔ ظہری نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو سید الساجدین علیہ السلام کو ان کی جگہ سے اس جگہ بیٹھا ہوا پایا جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی تھیں۔ ظہری تڑپ کر امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ مولا علیہ السلام، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک نظر ظہری کو دیکھا اور جواب دیا، تمہاری نگاہ میں صرف انہیں ہی دیکھتی ہے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون کون اس مجلس میں ہے۔ میں نے یہی جگہ مناسب سمجھی۔ کاوش اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔